نحمده ونصلي ونسلم على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ الرحمن قرآن مجید کے 7ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ اس پارے میں 2 صورتیں ہیں۔ سورۃ المائدہ کا آخری حصہ یعنی کہ آیت نمبر 83 سے لے کر آیت نمبر 120 تک، اور سورۃ الانعام کا پہلا حصہ یعنی کہ آیت نمبر 1 سے لے کر 110 تک۔ سورۃ المائدہ کا حصہ جو 7ویں پارے میں موجود ہے، اس میں اللہ رب العزت نے 6 بڑے بڑے مضامین ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلا مضمون حلت و حرمت کا ہے۔ قاعدہ یہ بیان کیا کہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دے دیا ہے آپ انہیں حرام نہیں کر سکتے۔ اس موضوع کا بیان کرنا اس وجہ سے ضروری ہے کہ مسلم معاشرے کی تشکیل اور اس کے اصول و ضوابط جب بیان ہو رہے ہیں تو اس میں پہلے بنی اسرائیل اور پھر جس معاشرے میں اسلام آیا یعنی کہ مشرکین مکہ، ان دونوں کا طرز عمل بڑا عجیب و غریب تھا کہ یہ اپنی مرضی سے حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دے دیتے تھے۔ اس لیے یہاں پہ مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی کہ آپ کا یہ طرز عمل نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح حلت و حرمت کے حوالے سے ایک دوسرا موضوع یہ ہے کہ بتوں کے نام پہ نظر و نیاز یہ حرام ہے۔ فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، کہ یہ جو عرب معاشرے میں جانوروں کو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، بحیرہ یعنی کہ جس کے کان کاٹ دیے جاتے ہیں اور اس کا دودھ بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، سائبہ وہ جانور کہ جس کو بس کھلایا پلایا جاتا ہے، اس پہ کوئی چیز لادی نہیں جاتی، کوئی سواری نہیں کی جاتی، وہ موٹا تازہ ہوتا رہتا ہے کہ یہ بتوں کے نام پہ وقف کیا ہوا ہے۔ اسی طرح وہ مادہ کہ جو بہت سے بچے جنم لے تو اس کے بعد اس کو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، اور حام اس مذکر جانور کو کہا جاتا ہے کہ جس کے بہت سی اولاد ہو چکی ہو اور بالآخر اس کو اخیر عمر میں بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے اس طرح کا کوئی سلسلہ نہ اپنے وحی کے ذریعے نہ اپنے رسولوں کے ذریعے کہیں بھی نازل نہیں کیا۔ اور حلت و حرمت کے سلسلے میں ایک جو احرام کی حالت میں لوگ ہیں ان کا ایک معاملہ ذکر کیا گیا، لا تقتلوا الصید وانتم حرم۔ فرمایا کہ جب آپ احرام کی حالت میں ہو تو پھر آپ کے لیے شکار کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ سمندر میں ہیں تو وہاں پہ شکار کر سکتے ہیں، لیکن خشکی پہ شکار نہیں کر سکتے، کیونکہ خشکی پہ خوراک کے اور ذرائع بھی میسر آ سکتے ہیں، لیکن سمندر میں یہ اجازت دینا ضروری تھا کیونکہ وہاں اگر خوراک ختم ہو جائے گی تو اس کا کوئی دیگر ذریعہ موجود نہیں ہوگا۔ حضرات گرامی، حلت و حرمت کے سلسلے میں بنیادی اصول یہ بیان کیا کہ جس کو اللہ حلال قرار دیں گے وہ حلال، جس کو اللہ حرام قرار دیں گے وہ حرام ہے، اپنی مرضی نہیں کی جا سکتی ہے۔ اور دوسرا موضوع ہے، دوسرا مضمون ہے کہ برائی اگر معاشرے میں بہت پھیل جائے، بہت زیادہ ہو جائے تو یہ اس کے جائز ہونے کی، اس کے حلال ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 100 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، کہ صحیح اور غلط یہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں، اگرچہ غلط اتنا زیادہ پھیل جائے کہ اس کا زیادہ ہونا آپ کو اچھا لگنے لگے، کہ یہ تو سارے ایسا کر رہے ہیں۔ اور آج ہمارے لیے
سوچنے کا مقام یہ ہے کہ ہم یہ جب بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں اچھا سارے غلط ہو گئے نا. بھئی سارے غلط ہوں یا صحیح ہوں یہ کوئی معیار حق نہیں ہے. معیار حق وہی ہے، آباء و اجداد بھی نہیں ہے، معاشرہ بھی نہیں ہے. اور آباء و اجداد کے بارے میں بھی یہاں پہ ارشاد فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، کہ ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو جہاں لگا ہے اس کو لگا رہنے دے، جہاں آپ لگے ہیں وہاں آپ لگے رہیں، دوسرے کے عقیدے کو چھیڑو نہیں اور اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں. یہ کوئی معیار نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. یعنی کہ ہم دوسرے کے عقیدے پہ بات کریں گے اگر وہ غلط ہے، اگر ہمارے اندر کوئی غلطی ہے تو ہم اس کو چھوڑیں گے. کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ جب یہ سمجھ آئے گی کہ یہ غلط ہے تو اس کو ترک کرنا لازم ہو جاتا ہے. اس لیے معیار حق برائی کا زیادہ ہونا یا برائی کا نسل در نسل چلتے آنا نہیں ہے، بلکہ معیار حق وہی ہے، اللہ کا حکم ہے. جہاں پہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے تو ہم نے غلط کو چھوڑ کے صحیح کو اپنانا ہے. تیسرا موضوع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ قیامت والے دن اللہ ایک حجت قائم کرنے کے لیے، دلیل قائم کرنے کے لیے علامتی طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال جواب کریں گے اور انہیں کہیں گے اے عیسیٰ کیا آپ نے اپنی امت کو یہ کہا تھا کہ مجھے اللہ کا بیٹا بنا لو، میری والدہ کو اللہ کی بیوی قرار دے لو؟ کیا یہ حکم آپ دے کے آئے تھے؟ تو وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ ارشاد فرمائیں گے، اللہ کے سامنے یہ عرض کریں گے کہ اے اللہ جب تک میں ان میں تھا تب تک تو میں ان کو حق کی تلقین کرتا رہا، اور جب میں ان سے آ گیا اس کے بعد یہ کیا کرتے رہے ہیں یہ میں نہیں جانتا، یہ صرف آپ جانتے ہیں. اور ساتھ ہی یہ عرض کریں گے اے اللہ جو کچھ میرے دل میں ہے وہ آپ کو معلوم ہے، جو کچھ آپ کو معلوم ہے اس کا بہت سا حصہ مجھے معلوم نہیں ہے. حضرات گرامی، اور آخر میں وہ کہیں گے کہ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، کہ میں نے ان سے صرف یہی کہا جو آپ نے مجھے کہا تھا، اس کے علاوہ میں نے انہیں کوئی حکم نہیں دیا. اور وہ کیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے بندے بن کر رہو، جو میرا بھی رب ہے جو تمہارا بھی رب ہے. حضرات گرامی، ایک اور مسئلہ جو یہاں پہ سورہ مائدہ میں ذکر کیا گیا ہے وہ قسم کے حوالے سے ہے. قسم صرف اس وقت اٹھانی چاہیے جب مطالبہ کیا جائے، بات بے بات قسمیں نہیں اٹھانی چاہیے، اس کو ناپسندیدہ کہا گیا ہے. اللہ کو قسموں کے لیے نشانہ نہ بنا لو. لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ قسم اٹھانے سے مال تو بک جاتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے. اس لیے بلا وجہ قسمیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں پہ صحیح اور غلط کی پہچان کے لیے قسم ہی ایک راستہ بچ جائے تو وہاں پہ قسم اٹھانی چاہیے، اور قسم صرف اللہ کی اٹھانی چاہیے. اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا یہ شرک ہے. مسلم شریف کی روایت ہے کہ جس شخص نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائی، من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، یقیناً اس نے شرک کیا. اور جب قسم اٹھائیں، اور قسم کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ یہ کہہ لیں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا یا میں یہ کام لازمی کروں گا، اور جو کام آپ نے کہا ہے کہ میں نہیں کروں گا اگر وہ کرنے کی ضرورت پیش آ جائے، وہ جائز کام ہے، اس کو کرنے کی ضرورت پیش آ جائے، قسم توڑنے کی ضرورت پیش آ جائے. حرام قسمیں جو ہیں اس کو، غلط قسمیں جو اٹھائی ہوئی ہیں ان کا کوئی کفارہ نہیں ہے، وہ گناہ ہے، اس کی صرف توبہ ہے. لیکن جو جائز قسمیں ہیں کہ جہاں پہ آپ نے کسی چیز کے بارے میں کہہ دیا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، مثلا کہا کہ میں آج کے بعد آپ سے کلام نہیں کروں گا یا میں آج کے بعد یہ کھانا نہیں کھاؤں گا، لیکن اگر آپ دوبارہ صلح کرنا چاہتے ہیں تو یہ بالکل درست ہے صلح کرنا، لیکن وہ پھر قسم توڑنا پڑے گی. تو اس صورت میں قسم جب آپ توڑیں گے تو اس کے لیے یہ
کفارہ مقرر کیا گیا ہے۔ فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشْرَةِ مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، جس طرح کا کھانا آپ گھر میں کھلاتے ہو اپنے گھر والوں کو۔ او کسوتہم، یا 10 مسکینوں کو کپڑے لے کر دیں، او تحریر رقبہ، یا ایک گردن آزاد کروائیں، ایک غلام آزاد کروائیں۔ فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، جس کو یہ ساری صورتیں میسر نہ ہوں، غربت کی وجہ سے یا حالات کی وجہ سے، تو پھر وہ 3 دن کے روزے رکھے گا۔ یہ قسم کا کفارہ ہے۔ حضرات گرامی، اس صورت میں جو مسائل بیان کیے گئے ہیں ان میں حلت و حرمت کے مسائل ہیں، اس پارے کے اندر جو مسائل بیان کیے گئے ہیں، اور برائی کے حوالے سے اچھائی کے حوالے سے معیار حق کیا ہے، اور قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کہ کیا آپ نے یہ کہا تھا کہ مجھے اللہ کا بیٹا، میری والدہ کو اللہ کی بیوی قرار دے لو، اور وہ اس کا انکار کریں گے اور اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کریں گے۔ اور آخر میں آخری جو مسئلہ بیان کیا گیا وہ شراب کے حوالے سے ہے۔ شراب کا حکم قرآن مجید میں تدریجاً 3 دفعہ آیا، یہاں پہ اس کو بالکل حرام قرار دیا جا رہا ہے۔ پہلے میں تو صرف یہ بتایا کہ اس میں نفع بھی ہے، نقصان بھی ہے، اگرچہ نقصان زیادہ ہے۔ دوسرے میں کہا کہ نماز کے قریب نہیں جانا جب آپ شراب پیے ہوئے ہوں، جب آپ نشے کی حالت میں ہوں۔ اور یہاں پہ یہ ارشاد فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، کہ یہ سارے کے سارے عمل، شراب، جوا اور جو پانسے کے فال نکالنے کے تیر ہیں اور جو بت ہیں، یہ سارے کے سارے شیطانی اعمال ہیں، ان سے بچو۔ اور فرمایا کہ شیطان شراب اور جوئے کے ذریعے آپ کے درمیان دشمنیاں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اور مسلم شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک معیار مقرر کر دیا، کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز جو ہے وہ حرام ہے۔ اور نشے کی وضاحت کرتے ہوئے ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ نشہ یہ ہے کہ جس سے آپ کو پتہ نہ چلے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اور نشہ یہ ہے کہ جس سے آپ پہ بے ہوشی طاری ہو جائے۔ تو ہر وہ چیز جس کے کھانے یا پینے سے بے ہوشی طاری ہوتی ہے، یا جس سے دماغ اس طرح خراب ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، وہ نشہ آور چیز ہے، وہ مسکر ہے اور وہ حرام ہے۔ اس طرح سے سورہ مائدہ یہاں پہ تکمیل پذیر ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد سورۃ الانعام ہے۔ سورہ مائدہ اور سورہ انعام کا آپس میں ربط یہ ہے کہ سورہ مائدہ تک یہ سارے کے سارے پچھلی صورتوں کے اندر جہاں پہ مسلم معاشرے کی تشکیل کے بارے میں احکام ہیں، وہاں پہ ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا کہ بنی اسرائیل سے، یہودیوں اور عیسائیوں سے منصب امامت کیوں چھینا گیا، کیوں ان سے قیادت کا منصب لے لیا گیا۔ اس صورت میں یہ بتایا جائے گا کہ مشرکین جو ہیں، جو بنی اسماعیل ہیں، دین اسلام سے پہلے تک جو اپنے آپ کو دین ابراہیمی پہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان سے بھی قیادت و سیادت کا منصب لے لیا گیا ہے، اور اس کی وجوہات کیا ہیں۔ سورۃ الانعام میں 2 بڑے موضوعات ذکر کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ مشرکین مکہ سے منصب امامت اس لیے لیا گیا، واپس لے لیا گیا کہ ان کا کردار، ان کے کرتوت اس طرح کے ہو گئے تھے۔ بہت سی باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیات سے منہ موڑ لیتے ہیں، دوسری بات کہ وہ حق کو جھٹلاتے ہیں، تیسری بات کہ وہ قرآن کے بارے میں شک کا اظہار کرتے ہیں، کبھی شعر کہتے ہیں، کبھی سحر کہتے ہیں، کبھی جھوٹ کہتے ہیں۔ یہاں پہ فرمایا کہ یہ کہتے ہیں وَلَوْ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، کہ اگر ہم ایک کتاب کی صورت میں بھی اس قرآن کو نازل کر دیں اور یہ اپنے ہاتھوں سے اس کو چھو کے دیکھ بھی لیں، پھر بھی یہ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ تو جادو ہے۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ
نبی کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں آتے، کتاب کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں آتے؟ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، کہ ان پہ فرشتہ ہمیں کیوں نہیں نظر آتا؟ اور پھر یہ اللہ کی آیات کا اور دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، کہ ان سے پہلے بھی لوگوں نے انبیاء کا مذاق اڑایا، اور پھر جن باتوں پہ وہ انبیاء کا مذاق اڑا رہے تھے انہی باتوں کے شکنجے میں وہ خود آ گئے۔ ان کا جو انجام ہوا اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اور مشرکین مکہ کی ایک بہت بڑی خرابی کہ وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ فرمایا لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، فرمایا کہ قیامت والے دن ہم ان سب کو جمع کریں گے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور پھر اس دن وہ لوگ نقصان اٹھائیں گے جو اس پہ ایمان نہیں رکھتے تھے۔ اسی طرح فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے رہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ، اپنی طرف سے کہا کہ اللہ کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، اور فرشتوں کے بارے میں خاص طور سے کہتے رہے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اور وہاں پہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کیا ان کو شرم نہیں آتی کہ جب ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس وقت تو یہ دکھی ہو جاتے ہیں اور اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بیٹی ہونا کوئی شرم والی بات ہے، لیکن ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بات تم اپنے لیے شرم کی سمجھتے ہو وہ اللہ کے طرف منسوب کر رہے ہو۔ یہ ساری کی ساری جو باتیں ہیں ان کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے؟ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، فرمایا کہ اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے تمہارے اوپر عذاب نازل کر دے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، او یلبسکم شیعا، یا پھر تمہیں مختلف ٹکڑوں میں ٹولیوں میں بانٹ دے، وَیَذِیقَ بَعْضَکُم بَأْسَ بَعْضٍ، اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑ کے ہی تم ایک دوسرے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ۔ حضرات گرامی، پھر یہ جو منصب امامت ہے جو بنی اسرائیل سے بھی لیا گیا، جو مشرکین مکہ سے بنی اسماعیل سے بھی لے لیا گیا، بالآخر وہ اسلام کے حوالے کیا گیا، مسلمانوں کے حوالے کیا گیا، تو فرمایا اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بہا ہؤلاء فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین، کہ ہم نے تو ان سب لوگوں کو کتابیں، اپنا حکم، نبوت، یعنی بنی اسرائیل کو، بنی اسماعیل کو تا دیر یہ چیزیں عطا کیے رکھیں، لیکن پھر انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اگر یہ ایسا کریں گے تو پھر ہم یہ سارے کے سارے انعامات اس قوم کے حوالے کر دیں گے کہ جو پھر اس کا انکار کرنے والے نہیں ہوں گے، یعنی کہ مسلمان۔ اس صورت کا دوسرا بڑا موضوع توحید ہے۔ اللہ کی تعریف شروع میں ہی بیان کی گئی ہے، پہلی اور دوسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، کہ اللہ وہ ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے زمین و آسمان بنائے، اندھیرے اجالے بنائے، اور پھر یہ جو کافر ہیں اللہ کے برابر دوسروں کو شریک کر رہے ہیں۔ هو الذی خلقکم من طین، اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم قضا اجلا واجل مسمى عنده، پھر اللہ نے ایک مدت کا فیصلہ کر لیا اور وہ مدت اللہ کے ہاں لکھی ہوئی ہے، انسانوں کو معلوم نہیں ہے، ثم انتم تمترون، پھر تم اس میں شک کرنے لگے ہو۔ اور توحید کے حوالے سے بہت سی باتیں اس صورت میں ہیں۔ آیت نمبر 40 میں غیر اللہ کو پکارنے سے منع کیا، آیت نمبر 14 میں غیر اللہ کو اپنا حقیقی سرپرست بنانے سے منع کیا، آیت نمبر 71 میں یہ ارشاد فرمایا کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور آیت نمبر 1 میں یہ کہا کہ مشرکین کی عادت ہے کہ اللہ کے برابر اور لوگوں کو بنا لیتے ہیں، اور آیت نمبر 100 میں اور 102 میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ مخلوق کو میرا شریک بنا رہے ہیں۔ آیت نمبر 59 میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ ہی عالم الغیب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی غیب کے اوپر قادر نہیں ہے،
اور آیت نمبر 62 میں ارشاد فرمایا وہی آپ کا حقیقی مولا ہے، دوست ہے، اور وہی حاکم ہے، اور وہ سب سے جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ توحید کی باتیں ہو رہی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثالیں بھی یہاں پہ ذکر کی گئی کہ وہ جب اپنی قوم کے سامنے جاتے ہیں، اپنی قوم کو جا کے توحید کی دعوت دیتے ہیں، اور ان کو کیا کہتے ہیں، ان کو فطرت کی مثال دیتے ہیں۔ رات کو دیکھتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں، ستاروں کو دیکھتے ہیں، سورج کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ رب ہے، یہ تو ڈوب رہے ہیں، یہ تو غائب ہو رہے ہیں، یہ تو اپنا وجود برقرار نہیں رکھ پا رہے ہیں، لہٰذا یہ رب نہیں ہو سکتے ہیں۔ ان کو یہ دلیل دیتے ہیں۔ پھر اپنے والد کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ آپ یہ بت تو خود بناتے ہیں لکڑی سے، گارے سے، آٹے سے اور مختلف مسالہ جات سے، اور بنانے کے بعد ان کے سامنے جھک جاتے ہیں، ان کو اپنا معبود قرار دے لیتے ہیں، ان کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ میرا یہ یقین ہے کہ آپ بھی اور آپ کی قوم بھی واضح گمراہی کے اندر ہے۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کے اندر تشریف لائے وہ اپنے آپ کو دین ابراہیم پہ کہتے تھے، تو فرمایا کہ دین ابراہیم جو ہے وہ تو یہ ہے، توحید کا اعلان، بتوں کا انکار، شرک کا انکار، چاہے وہ اپنے گھر میں ایسا ہو رہا ہے وہاں بھی انکار، معاشرے میں ہو رہا ہے وہاں بھی انکار، حتیٰ کہ حکمران کے سامنے بھرے دربار کے اندر کوئی کسی قسم کا ڈر خوف دل میں نہ رکھتے ہوئے وہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ شرک کا، بتوں کا انکار کر رہے ہیں، توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو یہاں پہ آیت نمبر 110 تک سورۃ الانعام مکمل ہو رہی ہے، جو کہ اس پارے کا یہاں پہ اختتام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین اسلام کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے، محبت کرنے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔